السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائیوں، میں حاجی سلطان احمد ابو الفضل اوکھلا جامعہ نگر میں رہتا ہوں۔ میں پہلے بھی کئی بار بہت ویڈیو ڈال چکا ہوں۔ آج میری ویڈیو کا خاص مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ملک میں انتشار پھیل رہا ہے، یہ سوامی اور وہ پشپیندر جی اور بھی لوگ یہ ہندو مسلم اور اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں، محمد صاحب کے بارے میں جو الٹی باتیں کر رہے ہیں، ان کو گیان نہیں ہے یا اگیانی ہیں، اور ہمیں ان کی بات پہ غصہ نہیں کرنا ہے۔ ایک اور پہلے ویڈیو آئی تھی ایک بہن کی، ہماری سناتنی بہن ہماری، وہ بھی بہت بول رہی تھی، بہت ان کی وہ ویڈیو پہ بڑی لوگوں نے ان کو سمجھایا ہے۔ ایک اور بہن تھی ہماری، انہوں نے معافی مانگی ہے، وہ جب بیمار ہوئی ہیں آخر میں، جب ان کو بہت پریشانی ہوئی، بیماری ہوئی کوئی، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بہت معافی مانگی اور سب مسلمانوں سے بھی۔ تو میری آپ لوگوں سے التجا ہے کہ سوامی جی جیسے اور پشپیندر جی جیسے لوگوں سے اور بھی جو لوگ نفرتیں پھیلا رہے ہیں، یہ نفرتیں پھیلانا بند کریں۔ آپ کو گیان نہیں ہے، آپ گیان کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کو گیان نہیں ہے، آپ اس کو الٹا پیش کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں کمی ہماری بھی ہے۔ ہم مسلمانوں کی جو ڈیوٹی تھی، ہم خیر امہ ہیں، ہمیں آپ لوگوں کو سمجھانا تھا، وہ ہم نے کہیں نہ کہیں اس میں کمی رکھی ہے، وہ نہیں سمجھایا آپ کو ہمارے لوگوں نے۔ اور ہم نے اللہ کا تعارف یہ کرا دیا کہ اللہ ہمارا اللہ، محمد صاحب ہمارے محمد، قرآن ہمارا، جبکہ یہ تینوں چیزیں ہماری سب کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں رب العالمین ہوں، رب المسلمین نہیں کہہ رہا ہے وہ کہیں بھی۔ اور نہ محمد صاحب رحمت للمسلمین ہیں، وہ بھی رحمت للعالمین ہے، پوری دنیا کے لیے رحمت ہے۔ اور قرآن بھی ہدی للناس بھی ہے، مسلمانوں کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے۔ جو اس کو پڑھے، جو اس کو سمجھے، اس سے فائدہ اٹھائے، اس کا ہے قرآن، وہ کسی کا نہیں ہے، قرآن سب کا ہے۔ اس میں ہم نے سب کا لفظ نہیں لگایا، ہم نے ہمارا کہہ دیا، تینوں کا ہمارا ہمارا ہمارا۔ ہمیں یہ چاہیے تھا، ہمارے جو دانشوران ہیں، ہمارے اکابرین، ان کو یہ چاہیے تھا شروع سے یہ لفظ رکھتے ساتھ میں کہ ہمارا سب کا اللہ، ہمارا سب کا محمد صاحب، ہمارا سب کا قرآن۔ اور سب کو بتانا چاہیے تھا کہ ہم ایک آدم کی اولاد ہیں، ہم سگے بہن بھائی ہیں، ہم سوتیلے نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں، بالکل نہیں ہیں۔ اور ہمارا سب کا دھرم ایک ہی ہے، دھرم اسلام اور سناتن دھرم۔ سناتن دھرم اس کو سنسکرت میں کہتے ہیں اور عربی میں اسلام کہتے ہیں، بالکل کوئی فرق نہیں ہے۔ اب یہ سوامی جی کہہ رہے ہیں میں اسلام کو مٹا دوں گا، اور پشپیندر جی بھی کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کو اور ان کو آتنکوادیوں کو مٹا دیں گے۔ آتنکوادی تو وہ ہوتا ہے کہ جس کو علم ہی نہیں ہوتا، کسی طرح کا بھی کوئی علم نہیں ہے، بس اسے ایک جنون سوار ہوتا ہے، وہ کسی بھی مذہب کو نہیں وہ سمجھتا ہے، نہ اسے پتہ ہے۔ وہ آپ ہی کی طرح جو اگیانی ہے، وہ اپنے آپ کو گیانی بتاتا ہے، اور اس کی موت اسی دن واقع ہو جاتی ہے جس دن وہ یہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے بم باندھ کے اور کسی کو مارنا ہے، یا کسی کو گولی مارنی ہے، یا کسی کو بم سے اڑانا ہے، یا کوئی بھی کام غلط کرنا ہے۔ وہ اسی دن اس کا ایمان تو اس کے دل میں سے نکل جاتا ہے، وہ ایمان والا نہیں رہتا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ ایمان والا ہے یا نہیں ہے۔ اگر اسے پتہ ہو کہ ایمان والا ہے تو وہ یہ غلط کام کبھی نہیں کرا، نہ اس سے کوئی کروائے گا، اور کروانے والے بھی کبھی کوئی غلط کام نہیں کرائیں گے، چونکہ اللہ نے کہیں اجازت نہیں دی ہے قرآن میں کہ ہم کسی بھی انسان کا قتل کریں بے جان بے جا۔ اور اگر کسی سے ہماری دشمنی بھی ہے، کوئی ہمارا دشمن ہے، تو اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے، تو ہم صرف اس کو اتنا ہی نقصان پہنچائیں اتنا ہمیں پہنچایا ہے، اور باقی اگر ہم اسے معاف بھی کر دیں تو بہت بہتر ہے۔ یہ آپ لوگ نہیں پڑھتے قرآن میں، آپ لوگوں کی یہ بڑی مصیبت ہے، بہت بڑی پریشانی ہے کہ آپ لوگ آدھا گیان لے کے اور آپ فیلڈ میں اتر آئے ہیں۔ آپ لوگوں کو بہت خیال رکھنا ہے، بہت محتاط رہنا ہے، بڑا اپنے آپ کو بہت بچا کے چلنا ہے، بڑی احتیاط برتنی ہے اس میں، کہ محمد صاحب جو ہیں ان کا ذکر سب سے پہلے وید پرانوں میں ہے۔ آپ وید پرانوں کو نہیں پڑھتے ہیں، اور یا پڑھتے ہیں تو اسے اگنور کر رہے ہیں۔ اب یہ بہت بری بات ہے کہ آپ اپنے لیے ایک بہت بڑی نرک تیار کر رہے ہیں دنیا میں ہی۔ آپ کو کبھی بھی نرک سورگ کا تو درشن ہوں گے ہی نہیں، کیونکہ آپ وہ باتیں کر رہے ہیں جو نہیں کرنی ہیں۔ آپ اللہ سے پنگا لے رہے ہیں، محمد صاحب کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، قرآن کی گستاخی کر رہے ہیں۔ قرآن کو آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی کتاب ہے تو اس کی بے عزتی کرو، محمد صاحب مسلمانوں کے ہیں تو ان کی بے عزتی کرو، اللہ مسلمانوں کا الگ ہے تو اس کی بے عزتی کرو۔ اللہ ایک ہی ہے اور سب کا اس کے نام انیک ہیں، ایشور، بھگوان، گاڈ، پربھو، رب۔ سکھ بھی جو کہتے ہیں رب، وہ اللہ ہی کو کہتے ہیں، وہ قرآن کا ہی لفظ ہے، وہ رب۔
تو بھائیوں آپ لوگ اس سے بچیں، یہ بہت بڑا پاپ ہے، گھور پاپ ہے، گھور پاپ کرنے سے بچیں، یہ بہت بری بات ہے۔ آپ لوگ صحیح گیان پراپت کریں اور صحیح گیان کی طرف آئیں۔ جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمارا سب کا ایک ہی ہے، اس کے نام انیک ہیں۔ سنسکرت اور عربی بھاشا کا فرق ہے۔ ہم لوگ مسلمان ہو کر جو مسلمان ہیں، ہم عربی میں اس کا نام اللہ لیتے ہیں، وہ اللہ ایک ہی ہے، وہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میری ہی اپاسنا کرو، وہ نرنکار ہے، اومکار ہے، اس کی ہی اپاسنا کرنی ہے، اور کسی کی نہیں کرنی ہمیں۔ اور محمد صاحب کل کی اوتار ہیں اور وہی انتم رشی ہیں۔ ان کا جنم بعد میں ہوا ہے، ذکر ان کا وید پرانوں میں بہت، جتنے بھی سال ہو گئے ہیں، لاکھوں یا جتنے بھی ہو گئے ہوں، جب ہی سے ذکر ہے ان کا۔ اور ہمارے حصے میں تو بعد میں آئے ہیں محمد صاحب، جب یہ دین شریعت آئی ہے نئی، دوسری یہ آخری شریعت جو آئی ہے قرآن کے ساتھ، اس میں ہمارے ہوئے ہیں محمد صاحب۔ آپ لوگوں کے تو ہم سے پہلے ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ لوگ اب لا علمی اگیانتا کے چلتے یہ سب کچھ بول رہے ہیں۔ آپ لوگ صحیح گیان پراپت کیجیے پشپین جی، اور میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ تو علی گڑھ سے پڑھے ہوئے ہیں، آپ علی ہیں، آپ تو وہاں کی تمیز تہذیب سب بھلا دی ہیں۔ آپ کے ساتھ کوئی وہاں پہ بہت ظلم زیادتی کیا کہ کسی نے، جو تو آپ اس کا بدلہ لے رہے ہیں لوگوں سے، مسلمانوں سے۔ آپ کو تو بہت پیار سے، بڑی عزت سے رکھا ہوگا وہاں پڑھنے میں بھی، اور ہاسٹل میں بھی آپ کو بالکل بہت عزت دی ہوگی۔ آپ اتنا برا نہ کہیں، اپنے لیے گڈھا کھول رہے ہیں آپ، یہ آپ اپنے پاپا کھڑا پڑ رہے ہیں، کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہے آپ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ آئندہ جو ہیں میری ویڈیو سن کر کے جہاں بھی گئی ہوں آپ تک پہنچے میسج، آپ لوگ بالکل اس میں بہت احتیاط برتیں گے کہ محمد صاحب جو ہیں وہ انتم رشی ہیں، وہی ہیں محمد صاحب، اور ہمارے مسلمانوں کے کیول نہیں ہیں، آپ کے پہلے ہیں۔ اور یہ سوامی جی کہہ رہے ہیں ویڈیو میں کہ میں اسلام کو مٹا دوں گا، آپ کو مٹا دے گا جس کا اسلام ہے، جو بھگوان اللہ جس کا یہ اسلام ہے اور سناتن دھرم ہے، وہ آپ کو ایسی مار دے گا کہ وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا میں بھی اگر غلط بولوں گا تو مجھے بھی ایسا ہی پنشمنٹ ملے گا، میرے ساتھ بھی ایسا ہی ظلم کرے گا۔ وہ بڑا، وہ ظالم بھی ہے، وہ رحمت للعالمین بھی ہے، اور رحم رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، لیکن وہ قہار اور جبار بھی ہے۔ اس کا قہاریت جباریت، ابھی جو کرونا چل رہا ہے اس میں پتہ لگ رہی ہے، دیکھ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی بہت واقعات ہیں، بڑی قوموں کے ساتھ اس نے اپنا غصہ دکھایا ہے، تو وہ قہار بھی ہے۔ اس نے بڑی قوموں کو تباہ برباد کر دیا، جس نے بھی اس کی جو نافرمانی کی ہے، جس نے اس کی جو بات نہیں مانی، اس نے انہیں تباہ کر دیا۔ ہستی ان کی مٹا دی ہے، جڑ سے مٹا دی، ان کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیا ان کو۔ 8 دن آندھی چلی تھی، تند تیز ہوا، قوم سعد اور اس کے اوپر جو شعیب تھی ان کے اوپر ایسا عذاب بھیجا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب بھیجا، لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ میں جو فرعون تھا اس پہ عذاب بھیجا، اور اپنے نیکوکاروں کو بچا لیا ہر جگہ، نیکوکاروں کو بچایا، بدکاروں کو اور جو پاپی تھے ان کو ہمیشہ اس نے غرق کر دیا ہے۔ آپ بچیے، ہم آپ کو سمجھا رہے ہیں، بہت بری بات ہے جو آپ کر رہے ہیں، بہت برا کام ہے۔ ہم سب ایک ہی آدم کی سنتان ہیں، سگے بہن بھائی ہیں، اور اسلام دھرم ایک ہی ہے، سناتن دھرم، اور وہی اسلام ہے۔ صرف لینگویج کا فرق ہے بس، عربی اور سنسکرت۔ اور آپ قرآن کا صحیح سے ورنن کیجیے، صحیح سے مطالعہ کریے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ پوری آیات پڑھیے، پوری صورتوں کو پڑھیے، ان کی آیات پوری آگے پیچھے کی سب پڑھیے۔ یہ نہیں کہ بیچ میں سے ایک کوٹیشن لے لیا اور اس کو پڑھ لیا اور اس کو وائرل کر دیا، یہ بہت بری بات ہے آپ کے لیے، آپ کے خود کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اور ان چیزوں سے جو ہے عذاب آتا ہے، بہت ہی آپدا آتی ہیں، آپدائیں جو آتی ہیں یہ ویسے ہی نہیں آتی ہیں، یہ آپدا کسی بھی بدتمیزی کا، کسی بھی پاپ کا جو ہے وہ سبب ہوتی ہیں یہ۔ اور آج کل دنیا میں تو ویسے بھی ہم لوگ جو جی رہے ہیں جس دنیا میں، اس میں تو بہت پاپ ہو رہے ہیں، ہمیں ان پاپوں سے بچنا ہے۔ یہ کرونا کوئی بیماری نہیں ہے، یہ عذاب ہے، جیسا پہلے قوموں میں بھی آیا ہے، اور اس کا دوائی سے علاج کوئی نہیں ہے۔ ہمیں اوپر والے سے معافی مانگنی ہے، اوپر والا اللہ تعالیٰ، بھگوان، ایشور، جو بھی ہم جس نام سے پکارتے ہیں، وہ جن کاموں کو ہمیں پرانوں میں، ویدوں میں، قرآن میں آخری کتاب جو سب کی کتاب ہے، اس میں ہمیں جن چیزوں کو استعمال کرنے سے، کھانے سے روک رہا ہے، کرنے سے روک رہا ہے، ہم وہ سارے کام سبھی لوگ کر رہے ہیں کم و بیش۔ مسلمان بھی بہت غلط کام کر رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ مسلمان نہیں کر رہے، مسلمان بھی بہت غلط کام کر رہے ہیں، لیکن آپ تو کھل کے اللہ تعالیٰ کو، محمد صاحب کو، قرآن کی بے عزتی کر رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے۔
اس لیے ہم لوگ کرونا کی چپیٹ میں پوری دنیا میں بہت بے حرمتی ہوئی ہے قرآن کی، محمد صاحب کی اور اللہ کی۔ لوگوں کو گیان نہیں ہے نا، وہ اگیانتا کے چلتے سب کر رہے ہیں، اور اس کا پنشمنٹ سب کو مل رہا ہے۔ تو بھائیوں میری آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے، بہت بڑی التجا ہے کہ آپ لوگ بہت سنبھل کے کام کریں۔ یہ دھرم کا معاملہ ہے، کوئی ہمارا دنیا کا ویسا نہیں ہے۔ دنیا میں ہم جو بھی کام کریں گے اس کی ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے دنیا کے لیے وہ یہیں پہ سزا مل جائے گی، لیکن ہم دھرم کے معاملے میں، بھگوان اللہ کے معاملے میں، محمد صاحب قرآن کے معاملے میں، آدم علیہ السلام کے معاملے میں اگر کوئی بھی بات غلط کرتے ہیں تو اس کا پنشمنٹ یہاں تو ملے گا ہی، اور مرنے کے بعد اب جو ہے اس کا جو ہم سے بھگتان بھی نہیں بھگتا جائے گا، کیونکہ وہ ایسی جہنم میں ڈال دے گا ہمیں کہ جس میں سے نکلنا ہی مشکل ہے، اور وہ بڑی خطرناک ہے۔ اس میں آگ ہی آگ ہے، گرمی گرمی ہے، وہاں کوئی ٹھنڈک نہیں ہے، نہ کوئی کھانا پینے کے لیے صحیح سامان ہے۔ وہاں پر ایک زقوم کا پیڑ ہے اور مواد و پیپ ہے جو وہ پینے کو ملے گی، اور سورگ میں ہمیں شہد اور دودھ اور بہترین پھلوں کے باغات یہ ہمیں میسر ہوں گے، اور ہمیں بہترین تخت ملیں گے بیٹھنے کے لیے۔ ہم عیش و عشرت کی زندگی جئیں گے وہاں پر، ہمارے بدنوں سے بدبو بھی نہیں آئے گی، ہمیں بہت ہی بہترین جگہ رکھا جائے گا۔ آپ سمجھ نہیں رہے ان باتوں کو، وہ کیول مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، جو بھی نیک اور پاک لوگ ہوں گے ان کے لیے ہے وہ، جو اللہ تعالیٰ کی ایشور کی بات مانتے زندگی گزار رہے ہیں وہ ان کے لیے ہے، اور جو اس کی بات نہیں مان رہا ہے، چاہے میں بھی ہوں اس میں، میں بھی نہیں جا سکتا جنت میں۔ جنت سورگ جو ہے وہ موسی کا گھر نہیں ہے، وہ تو بڑے پاپڑ پہننے پڑیں گے اس کے لیے، جب ملے گی وہ، ویسے نہیں کوئی حلوہ نہیں ہے، سمجھیے آپ۔ پشپین جی آپ تو علی گڑھ میں پڑھے ہیں، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کے وہاں کی تہذیب کو بھول گئے، وہاں کے تمدن کو بھول گئے، آپ سب کچھ بھول کے، اور ہندو مسلم اور اسلام کو مٹانے کی، اور قرآن کو میں غلط باتیں کرتے ہیں، قرآن کو لے کر کے اور اللہ کو لے کر کے۔ آپ کو کیا پڑھا، آپ نے کیا سمجھا ہے؟ آپ نے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے، آپ ہمارے جو ہے سناتنی بھائی ہیں، ہمارے آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، ہم سگے بہن بھائی ہیں، ہم اس ناطے آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ آپ سمجھیے اس بات کو، اور ہم آپ سے کوئی ناراض غصہ نہیں ہو رہے، ہمیں آپ کو افسوس ہو رہا ہے کہ آپ اتنا پڑھے لکھے ہو کر کے اور آپ اتنی اگیانتا کی باتیں پھیلا رہے ہیں، یہ بہت بری بات ہے، اس سے بچیے، آپ اس سے بالکل بچیے۔ اور ابھی تو ہم اتنی بڑی آپدا میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ کرونا کوئی مذہب دیکھ کے نہیں آ رہا، کوئی دین دھرم دیکھ کے نہیں آیا، کیونکہ بھئی کہ سبھی کسی کو ہو جائے کسی کو نہ ہو، مسلمان بچ جائے ہندو بچ جائے، نہ، یہ سب چپیٹ میں آ رہے ہیں، سبھی غلط ہو رہے ہیں، سب غلط کر رہے ہیں، کوئی کہیں غلطی کر رہا ہے، کوئی کہیں غلطی کر رہا ہے۔ ہمیں مدرہ پان سے بچنا ہے، ہمیں بلاತ್ಕಾರ سے بچنا ہے، ہمیں سملنگی سے بچنا ہے، ہمیں جوا کھیلنے سے بچنا ہے، ہمیں جھوٹ بولنے سے بچنا ہے، ہمیں کسی کا حق نہیں مارنا ہے، کوئی غلط باتیں اپنے منہ سے نہیں نکالنی ہے، ہمیں اپنے ٹائم کو بالکل برباد نہیں کرنا ہے، ہمیں اس میں اپنے بھگوان اللہ کی